بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گزشتہ پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیان کی گئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت میں محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب تالیف فرمائی ہے صفت صلاۃ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس کی روشنی میں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کس طریقے سے شروع کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ تک کا بیان تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی اپنی نماز میں تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے والے نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے جی میں تم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، سورہ فاتحہ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس عظیم رکن کا اہتمام کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم رکن کو حدیث قدسی میں صلاۃ یعنی نماز سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی اور کبریائی بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاہدہ ہے، لہذا میرا بندہ اب مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت شدہ چیز ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اسی لیے اکثر اہل علم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نامکمل اور ناقص ہوتی ہے، بلکہ بعض اہل علم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہی درست نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے مد دے کر آمین کہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم تمام کے تمام آمین کہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمین، کیونکہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، اور امام بھی آمین کہتا ہے۔ بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال احدکم فی الصلاۃ آمین والملائکۃ فی السماء، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور اللہ کے فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں فوافق احدہم الآخر، فرشتوں کی آمین ان لوگوں کی آمین سے مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے آمین کی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب آمین کی ولا الضالین پر آمین کہنا ہے۔ مغفرت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب امام کی ولا الضالین پر آمین کہنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ ایسا کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایک فضیلت ہے جو بڑی عظیم فضیلت ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو۔ اس کے بعد دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقُولُوا آمین يُحِبُّكُمُ اللَّهُ، تم لوگ آمین کہو، اگر آمین کہو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر مومن کی جستجو ہے۔ اگر آدمی کو پتہ چلے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کا بیڑا پار ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اسی لیے یہ فضیلتیں، گناہوں کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی عظیم فضیلتیں ہیں کہ انہی فضیلتوں کی بدولت ہو سکتا ہے یہود، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ مسلمانوں کی آمین پر جلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نہیں بلکہ الادب المفرد ان کی دوسری کتاب ہے اس میں بیان فرمائی ہے، حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حدیث الحمدللہ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودیوں کو سب سے زیادہ جلن اور چڑ تمہارے سلام اور آمین پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو باخبر کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ جلن کس چیز پر ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی آمین پر اور مسلمانوں کی سلام پر ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اگر کسی شخص کو مسلمانوں کی آمین سے چڑ ہوتی ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر لینا چاہیے کہ یہودیوں کو آمین سے چڑ ہوتی ہے، مسلمان کو چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، جس طریقے سے پچھلی امتیں گمراہ ہوئی ہیں
تم لوگ بھی گمراہی میں ان کے نقش قدم پر چلو گے، قدم بقدم چلو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر یہودیوں کا کوئی شخص، نصارہ کا کوئی شخص گوہ یعنی گھوڑ پڑ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان کی اتباع کرتے ہوئے گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے۔ بلکہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بھیانک بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ علانیہ طور پر بدکاری کیا ہوا ہوگا تو اس امت کے بھی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ علانیہ طور پر بدکاری کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہودیوں کی اتباع، یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کتاب میں بیان فرمایا ہے، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ چڑ تمہارے آمین اور سلام سے ہوا کرتی ہے، لہذا مسلمان کو آمین سے چڑ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، گناہوں کے بخشش کی امید کرتے ہوئے، جب امام ولا الضالین کہے تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کی تامین کے فوراً بعد اپنی آواز کو بلند کر کے مد کے ساتھ آمین کہے۔ سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد، آمین سے فارغ ہونے کے بعد میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں کوئی دوسری سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو تم کو میسر ہو اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو آدمی سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کوئی مکمل سورت پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی رکعت میں ایک سے زیادہ سورتیں پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک رکعت میں آدھی سورت، دوسری رکعت میں آدھی سورت پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک رکعت میں کچھ آیتیں، دوسری رکعت میں کچھ آیتیں پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ لوگ صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے تھے، لیکن قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت نماز کے دوران کی جائے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ قرآن مجید سے سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقعوں پر کچھ خاص صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل السجدہ اور هل اتى على الانسان حین من الدہر اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور آخری رکعت میں جو ہے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز آپ ادا کرتے تھے، تو ان 2 رکعت نمازوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص پہلی اور دوسری رکعت میں ایک ہی سورت کو دہرائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ بندے مختلف انداز میں اس کی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی عبادتوں کو بندوں پر فرض کیا ہے۔ کوئی عبادت روزے کی شکل میں ہے، کوئی نماز کی شکل میں ہے، کوئی حج کی شکل میں ہے، کوئی زکوٰۃ کی شکل میں ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں سے کچھ نمازوں میں اللہ رب العالمین نے یہ مشروع کیا ہے کہ اس میں قرات بلند آواز سے کی جائے۔ کچھ نمازوں میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ہلکی آواز میں قرات کریں، جو تقریباً تمام لوگ اس سے جو ہے واقف ہیں۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیو، قرات سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے۔ اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا۔ یا یہ بھی جائز ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھائے، لیکن کان سے لگانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صرف پیٹ تک اٹھانا یا صرف ہلکا سا اشارہ کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائے یا کان کی لو تک اٹھائے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے۔ اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کان کی لو تک اٹھانا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے ان احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں، یعنی صحابہ کی اور تابعین کی اور ان کے بعد کی ایسی جماعت نے ان احادیث کو بیان فرمایا ہے، اتنی کثیر تعداد میں اتنی بڑی جماعت نے بیان کیا ہے کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، یہ ثابت شدہ جو ہے سنتیں ہیں، اس پر عمل ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ اس سے آدمی کی نماز میں اجر اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس آدمی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کرنے میں تکلیف کیا ہے؟ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آپ اسے بغیر کسی سبب کے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر چھوڑنے کی وجہ اپنے مذہب کی تقلید یا اپنے مذہب پر چلنا ہے اور اس کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قربان کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو آپ کا اپنا حساب کر لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقام ایک مسلمان کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سنتوں کو سب سے اونچا درجہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کسی اور چیز کی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صرف اس لیے کہ میں بچپن سے نہیں کرتا آ رہا ہوں یا میرے گھرانے کے لوگ نہیں کرتے ہیں یا میں جس مسلک سے جڑا ہوا ہوں اس مسلک میں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، اگر اس بنیاد پر آدمی چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیو یہ چیز خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اتباع کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو۔ ایک مسئلہ رکوع سے پہلے جس پر تنبیہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام اپنی نماز میں قراءت کے درمیان اٹک جائے یا بھول جائے یا کوئی آیت چھوڑ دے تو مقتدیوں میں سے جسے قرآن مجید کا وہ حصہ یاد ہے چاہیے کہ امام کو اس کا جواب دیں، امام پر جو ہے قراءت کو کھولیں۔ اس کے سلسلے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کیا ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت میں تھوڑی سی تکلیف ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اصلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منعک ان تفتح علی، تم نے مجھ پر قراءت کیوں نہیں کھولی؟ یعنی میں جب
پڑھ نہیں پا رہا تھا تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لہذا اگر امام اٹک جائے یا کوئی آیت چھوڑ دے تو مقتدیوں میں سے جسے یاد ہے اسے چاہیے کہ بلند آواز سے اسے جو ہے قراءت کا جواب دے تاکہ وہ قراءت مکمل کر سکے۔ رفع الیدین کے بعد جب آدمی رکوع کرتا ہے تو رکوع کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں سے نہیں چپکاتے تھے بلکہ ہاتھوں کو بالکل سیدھا کھڑے کر دیتے تھے، اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مکمل طور پر کھول دیا کرتے تھے، یعنی کھول کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو نہ انتہائی جھک جاتے تھے اور نہ ہی اپنے آپ کو اٹھائے رکھتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یوں سمجھو کہ اگر آپ کی مبارک پشت پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی نیچے نہیں گرتا تھا، یعنی رکوع کے اندر رکوع کی حالت میں آدمی مکمل اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے، نہ اٹھا کر رکھے نہ انتہائی جھکا کر رکھے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں نہ اپنے سر کو مکمل جھکاتے تھے نہ انتہائی اٹھاتے تھے، پیٹھ اور سر دونوں متوازن حالت میں ہونی چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر اپنے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اور ہاتھوں کو اپنے جسم سے نہیں چپکانا چاہیے۔ یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے رکوع بھی فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں اتم الرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کو پورا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ انی لأراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز کی حالت میں اپنے پیچھے سے رکوع اور سجدے کی حالت میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جیسے اور بھی معجزے تھے، چاند کا پھٹنا ہے، پانی کا نکلنا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنے پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ رکوع پورا نہیں کر رہا تھا، یعنی جلدی سے رکوع کر کے فوراً سجدے میں جا رہا تھا، اور سجدے کے اندر جو ہے ٹھونگے مار رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا لو مات هذا على هذه مات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حالت میں اگر یہ مر جائے، یعنی جیسی یہ نماز پڑھتا ہے ایسی ہی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے، تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، طمأنینت جیسا کہ آگے آئے گا، اطمینان کے ساتھ جو ہے رکوع اور سجدہ کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ٹھونگے مارتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسی حالت میں مرے تو اسلام پر نہیں مرے گا، کیونکہ اس کی نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے، کس چیز سے؟ ان انقر فی صلاتی، اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ میں اپنی نماز میں ٹھونگے ماروں۔ نقر الدیک، جیسے مرغے ٹھونگے مارتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ، رکوع میں گئے فوراً اٹھے، سجدے میں گئے فوراً اٹھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرغے کی ٹھونگوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وَأَلْتَفِتَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ، لومڑی کے مڑنے کی طرح مڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے، یعنی نماز میں آدمی ادھر ادھر نہ دیکھے۔
اسی طریقے سے بندر کے گرنے کی طرح گر جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی اطمینان کے ساتھ آدمی رکوع کرے، اطمینان سے سجدہ کرے، اطمینان سے بیٹھے، اطمینان سے اٹھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ تو رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، یعنی تیزی کے ساتھ رکوع کرتا ہے، تیزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، یہ بالکل نماز میں چوری کرنے کی طرح ہے، اور نماز کا چور بدترین چور ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آدمی رکوع کے بعد اطمینان سے ٹھہرا رہے، سجدے میں جائے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، انہ لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، جو آدمی رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر جو ہے تیزی کی جائے۔ رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ اسی لیے رکوع کے اذکار میں سے، رکوع کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دہرایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی، قیام اللیل، تہجد کی نماز جو پڑھتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، سورہ نساء آپ نے پڑھا، سورہ آل عمران آپ نے پڑھا، ایک ہی رکعت میں، تقریباً 5 پاروں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں یہ تینوں سورتیں پڑھ لیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، آپ کا رکوع قیام کے برابر تھا، یعنی تقریباً 5 پارے قرآن پڑھنے کے لیے کتنی دیر رکنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا، اور جب آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر تھا، کئی گھنٹوں کا رکوع تھا۔ اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعظیم بیان کیا کرتے تھے۔ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا تصور اپنے دل میں لائے، نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ یہ تو قیام اللیل تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض نمازیں پڑھایا کرتے تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی تخفیف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آدمی چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ سارے کے سارے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی لمبی دعائیں بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیری تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دعائیں ہیں۔ رکوع کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران رکوع قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، جس طریقے سے کسی بھی کام کا کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے تو اس کام کو چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی رکوع میں قرآن پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ قرآن پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ ہاں، قرآن پڑھنے سے بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
نافرمانی ہے۔ یعنی رکوع میں اگر کوئی قرآن پڑھے تو وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے پر اسے گناہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اسے گناہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون منع کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی منع کرے گا۔ یعنی یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں تم قرآن نہ پڑھو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں رب کی تعظیم کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدے میں کثرت سے دعا کرو، محنت سے دعا کرو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ آدمی سجدے کی حالت میں دعا کرے تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی رکوع سے اپنا سر اٹھائے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان فرمائی، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان ہونی چاہیے۔ مقتدی اس کے جواب میں کہے ربنا ولک الحمد۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو کسی بھی ذکر پر جو ہے اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آدمی کو ایک سے زیادہ دعائیں یاد ہیں تو کبھی یہ کبھی وہ دعا جو ہے پڑھے تاکہ تمام احادیث پر عمل کر سکے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر تک کھڑا رہے، جس میں ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بعض روایات میں ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ ان تمام اذکار کی جو ہے آدمی پابندی کرے، پڑھتا رہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے تو صحابہ کو وہم ہوتا تھا، گمان ہوتا تھا کہ کہیں آپ بھول تو نہیں گئے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ آج ہمارے ملکوں میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، رکوع صحیح سے نہیں کیے، اٹھے کہ ابھی اٹھ بھی نہیں رہے تھے، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے کتنی مختلف ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور دیکھیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم صلبہ بین رکوعہا و سجودہا، جو بندہ اپنے رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ کو پورا سیدھا نہیں کرتا، یعنی تھوڑی دیر اطمینان سے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی حالت میں سجدے میں چلا جائے۔ یہاں پر بھی رفع الیدین کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابھی گزرا اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ سجدہ بھی رکوع کے مانند اطمینان کے ساتھ لمبا ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ جب آدمی کرے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو ٹیکے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کان یضع یدیہ علی الارض قبل رکبتیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے سجدے میں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں ثابت نہیں ہے،
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے، لیکن آپ حکم دیتے تھے یہ چیز ثابت ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں، حدیث جو ہے ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، تمام ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب سجدہ کرو تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھو، کیونکہ اونٹ پہلے اپنے پیروں کو رکھتا ہے پھر اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا چاہیے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھیں پھر اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو ٹیکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نبیوں کی جماعت کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر، اپنی پیشانی اور اپنے ناک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ایک ہے، اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پیر کے پنجے، دونوں پنجے جو ہے، یہ 7 اعضاء ہیں جن اعضاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھتے تھے، اپنے پیٹ سے نہیں چپکاتے تھے، لہذا اپنے پیٹ سے چپکانا یہ خلاف سنت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے کھلا رکھے، پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں کو نہ مکمل پھیلائے نہ مکمل ملائے، درمیانی حالت میں رکھے۔ اسی طریقے سے اپنے پیر کی انگلیوں کو زمین پر ٹیکا رکھے۔ کچھ لوگ سجدے کی حالت میں اپنے پیر کو اٹھاتے ہیں جو خلاف سنت ہے، جیسا کہ ابھی گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعضاء پر سجدے کا حکم ہے۔ اگر آپ اپنا ایک پیر اٹھا لیں گے یا 2 پیر اٹھا لیں گے تو ایسی صورت میں 6 یا 5 اعضاء پر سجدہ کریں گے، جو اس سجدے کی طرح نہیں ہے جس طریقے سے سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں مختلف اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کے اضافے کے ساتھ کہا کرتے تھے، کبھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جیسا کہ رکوع میں گزرا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اے اللہ کھلے طور پر یا چھپ کر مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ رکوع کی طرح سجدے کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور سجدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی روایت میں ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اپنے قیام کے برابر آپ نے رکوع کیا اور اپنے رکوع کے برابر آپ نے سجدہ کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی جب نفل نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے، تو اپنی استطاعت کے مطابق سجدے کو طول دے، لمبا سجدہ کرے۔ سجدے کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں جس میں سجدے کا حکم ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے کسی ایسے بندے کی تعریف فرما رہا ہے جو روتے ہوئے اللہ کو سجدہ کیا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے سجدہ کر کے اس سے قریب ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو سجدے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ہر شخص کو قیامت کے دن پہچانوں گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سارے لوگ ہوں گے دنیا کی ابتدا سے لے کر آخری شخص تک، ان تمام لوگوں میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اپنے اعضائے وضو کو وضو اور سجدے کی بدولت چمکاتے ہوئے آئیں گے۔
ایک روایت میں وضو اور سجدے کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چمکاتے ہوئے آئیں گے، بلکہ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا فیصلہ فرما دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس میں سے کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر مسلمان تو تھے لیکن گنہگار تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ مکمل جل چکے ہوں گے، لیکن ان کے سجدے کا نشان باقی رہے گا، سجدے کے نشان کو جو ہے جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے نوافل پڑھ کے کثرت سے سجدے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مانگتے ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگنا ہے؟ صحابی نے کہا کہ میں یہی مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کثرت سے سجدے کر کے تمہاری اس خواہش کے پورا کرنے پر میری مدد کرو، یعنی میں اللہ سے دعا کروں گا، تم کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کر کے اس مقام کو پہنچ سکتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، سجدہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ عبادت ہے۔ سجدے سے آدمی جب اٹھے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے، یہ دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ نہ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے برابر اس جلسے میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا جتنا فاصلہ سجدے میں ہوا کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی آپ اتنی لمبی دیر تک بیٹھ جاتے تھے کہ صحابہ کو وہم ہوتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں دعا کیا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ بعض روایات میں ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اے اللہ میرے ٹوٹے ہوئے حال کو جوڑ دے، اے اللہ میرے مقام کو بلند فرما، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، تو مجھے عافیت سے نواز، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ تو میرے محترم بھائیو، نماز مکمل دعا ہے، آپ ابتدا سے دیکھیں گے تو نماز مکمل دعا ہے۔ اس سے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ نماز میں کیا کہہ رہا ہے، کم از کم ان اذکار کے معانی اور مفہوم کو سمجھے، تاکہ نماز کے اندر جو لذت اور چاشنی ہونی چاہیے آدمی اس لذت کو حاصل کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، دوسری رکعت مکمل پہلی رکعت کی طرح ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ جب تشہد کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھلایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دوران تشہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہنے ہاتھ کے انگوٹے کو بیچ کی انگلی سے پکڑتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے تشہد کی انگلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے رہتے تھے اور دعا فرماتے رہتے تھے۔ یہ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ امام ابو داؤد، امام نسائی اور دوسرے بہت سارے ائمہ کرام رحمہم اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، بلکہ اس حرکت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یہ شیطان پر لوہے کے مار سے زیادہ سخت پڑتی ہے۔ اور یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی تشہد کا حرکت دینا چونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جو بھی اللہ کا حکم بندہ تسلیم کر کے اس پر عمل کرتا ہے بے شک شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان پر جو ہے لوہے کے مار سے زیادہ جو ہے بھاری گزرتی ہے۔
تشہد اول کے بعد دوسرے تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اذکار سکھائے ہیں، ان میں سے کسی بھی ذکر کو پڑھا جائے۔ جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی بھی صحیح یا ضعیف سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران درود جو ہے یہ نہیں سکھایا کہ سیدنا کا اضافہ کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس کا کریکشن کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ عبادتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اذکار کی آدمی پابندی کرے، اس کی حرص اپنے دل میں رکھے، انہی الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کرے، یہ چیز بے شک جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آدمی نماز کے اذکار میں یا جو اذکار کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار رہوں گا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سید ہیں، سیدنا ہیں، لیکن نماز میں درود میں اس لفظ کا اضافہ کرنا اس کے لیے دلیل کی حاجت ہے، جو دلیل جو ہے موجود نہیں ہے۔ آپ سیدنا کا اضافہ کریں گے، کوئی آئے گا شفیعنا کہے گا، کوئی آئے گا رسولنا کہے گا، کوئی آئے گا نبینا کہے گا، کوئی آئے گا حبیبنا کہے گا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے نماز میں آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ، نہیں کہتے، کیونکہ نماز کے جو الفاظ سکھائے گئے ہیں اس میں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں، اس کا اعتراف ہے، لیکن اذان میں تشہد میں جو اذکار کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہاں پر ان چیزوں کا اضافہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائیں جو بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ سلام پھیرے، اور سلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، نماز سے دوسرے چیز میں داخل ہونے کی حلال کرنے والی چیز جو ہے سلام ہے۔ آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے، اور سلام میں مکمل طور پر نہ گھومے یا بالکل جو ہے اپنی گردن کو حرکت کیے بغیر بھی نہ رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ اعتدال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں جانب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عظیم عبادت کو جو اللہ رب العالمین نے دن میں 5 وقت ہم پر فرض قرار دیا ہے ہم ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نماز میں ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ نماز کے سلسلے میں فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں میں بھی ایسی تاثیر پیدا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ